اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بہنوں، میری جو مریدین ہیں میری اولاد کے برابر ہے۔ پیر اور مرید کا رشتہ جو ہوتا ہے اولاد جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھیں کہ آج ہم نے جوڑ کیوں کیا ہے۔ جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فکر کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کو کس طریقے سے راضی کرنا ہے۔ دوسری جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بات سمجھیں کہ یہ ہمارے جو معاملات زندگی ہے کس طرح گزر رہا ہے، اور جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ دوسرے جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ انما المسلمون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس طریقے سے مریدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو مرد ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، جو خواتین ہیں وہ بہن بہن ہیں، اور مرد خواتین بھائی بہن ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، ہم اس چیز کو سمجھیں۔ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری اپنی ایک جماعت ہے، اس کی فکر کرنی ہے کہ اس جماعت کو کس طریقے سے چلایا جائے، اور اس جماعت میں اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو کس طریقے سے ہم نبھائیں۔ اللہ نے جماعت دے دی، راستہ دے دیا، اگر ہم اس سے غافل رہیں گے تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہم اللہ نے جو کام دے دیا، اب اللہ نے کسی کو صحت دے دی، اللہ نے اس کو طاقت دے دیا، صحت دے دیا، اچھا دولت دے دی، ابھی اس صحت کو وہ بگاڑتا رہے، غلط مشروبات استعمال کر کے اس صحت کو بگاڑیں، یہ جو اللہ نے دولت دی ہے اس دولت کو وہ ضائع کرے گناہوں میں، تو غلطی کس کی ہوئی؟ غلطی ہماری ہوئی۔ تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے، یہ جماعت دے کر اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، یہ جماعت دے کر اس کی ہم فکر کریں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے کفر جو ہے اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، پوری کفر، خواتین کی اس میں بہت زیادہ محنت ہے۔ خواتین کیونکہ بچی کی تربیت کرتی ہے، اور خواتین کی سب سے زیادہ محنت اسی میں ہے۔ تو کیا محنت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کفر پہ پکا کر رہی ہے، اللہ کے دین کے خلاف پکا کر رہی ہے۔ اور ہم اپنے اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اولادوں کو کیا سکھایا؟ کس چیز کی محنت کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی ان کو بتایا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سے یہ ہوتا ہے، بیٹا اللہ سے مانگو، بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ ضرور اس چیز کو پورا کریں گے۔ لیکن ان چیزوں سے ہم ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ جب ہم جماعت میں جڑیں گے، حلقے میں بیٹھیں گے، تو یہ چیز اللہ کیفیات کو بنائیں گے، اللہ کیفیات کو تبدیل کریں گے۔ جس کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی زندگی میں سکون، امن، سب چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ تو مقصد یہی تھا جوڑ کا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، کہ ہم اس چیز کو سمجھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے معمولات کیا ہیں، اور جماعت میں وقت دیں۔ ہم ذکر میں پہنچے، ذکر میں نہیں پہنچ سکتے، اللہ سے مانگے، مانگنے سے اللہ رب العالمین حالات کو بدلتے ہیں۔ اور آپس میں پیار محبت الفت ہو، آپس میں پیار محبت الفت ہو ہمارے اندر، ہم ایک دوسرے کو بہنوں کی طرح سمجھیں، ٹھیک ہے جی، جو مریدین ہیں اور ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح سمجھیں۔ اس میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، سب برابر ہے۔ جب یہ اعمال ہوگا تو یہ صحابہ کا اعمال تھا بھائی، یہ صحابہ والا اعمال ہے۔ جب یہ اعمال ہوگا اللہ ہمارے حالات کو بدلیں گے، ہمارے زندگی کو بدلیں گے۔ ایک عورت تھی
دیکھیے عورت کا کتنا بڑا کمال ہے. ایک عورت تھی، انہوں نے جو ہے اپنے بچے کو کہا کہ امی بھوک لگی ہے، تو کہا کہ امی بھوک لگی ہے تو بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. تو بیٹا کیا کرتا تھا؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. جب بیٹا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، بولے اللہ میاں مجھے بھوک لگی ہے، اللہ میاں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے، تو اس کی والدہ پیچھے سے کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی. یعنی کہ اس نے یقین بنایا تھا اپنے بیٹے کا، اپنے اولاد کا، کہ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، اللہ سے مانگو. آج ہم یقین بنا لیں کہ دنیا سے مانگو، دنیا کی طرف ہمارے متوجہ ہے، دنیا کی طرف تمام ہمارے حالات ہے، دنیا کی طرف توجہ ہے، سوچ ہے. ایسے میں نے کئی گھر دیکھے ہیں، کئی بچے دیکھے ہیں جو بیچارے پریشان حال ہے، نوکری نہیں ہے تو ماں باپ کوستے اس کو. ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا بچوں کو کہ بیٹا تم اللہ سے مانگ کے تو جاؤ، اللہ تمہارے راستے کھولیں گے، اللہ تمہارے راستے کھولیں گے. ایک دن ماں کسی کام سے گئی کسی رشتے دار کے گھر، اور وہ جو ہے پریشان ہو گئی، بولے میرے بیٹے کا کھانے کا ٹائم ہو گیا. تو وہ بھاگنے لگی تو دیکھا بیٹا جو ہے مدرسے سے آ کے لیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے بولا بیٹا آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا. بولے نہیں اماں میں نے تو کھانا کھا لیا. بولے کیسے کھانا کھایا؟ بولا اماں آج میں نے وہ کھانا کھایا تو کبھی تم نے ایسے کھانا نہیں کھلایا، آج اللہ نے اسپیشل کھانا کھلایا. بولے کیسے؟ بولا میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے کھانا دے دیا، لیکن بہت عمدہ کھانا تھا اماں، جو روز کا جو کھانا میں کھاتا تھا اس سے بہت تبدیل کھانا تھا. یعنی کہ یقین بنا اس کو دل کے اندر، اللہ نے بچے کو یقین بنایا، ماں نے بچے کو یقین اس طرح بنایا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کی فکر کرنی ہے بیٹھ کے، اس چیز کی ہم نے بیٹھ کے فکر کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اولادوں کے ساتھ، ان کو کیا سکھا رہے ہیں. یہ فکر پیدا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے، ہم پیدا کیے ہوئے ہیں. اور عورت کا بہت بڑا کردار ہے. ایک صحابی تھے، جنگ لڑنے کے لیے رات چلے گئے تھے اللہ کے راستے میں، کئی سال بعد آئے، کئی سال بعد جب آئے تو فجر کا وقت تھا. جب ان کے شہر میں داخل ہوئے تو فجر کا وقت تھا. جب فجر کے وقت میں جو ہے وہ داخل ہوئے، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے فارغ ہوئے تو کچھ لوگ ایک نوجوان کے پیچھے لگ گئے. جس طرح شہد کے مکھی پیچھے لگ جاتے ہیں اس طریقے سے ان کے پیچھے لگ گئے. بولا کہ سب اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں، تو سب نے انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے فلاں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، فاضل ہیں، ان کے بڑا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. تو جب وہ اپنے گھر پہ گئے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی نوجوان نکلا. تو بولا کس سے کیا کام ہے؟ بولا آپ یہاں پر؟ جی میرا گھر ہے، یہ مفہوم ہے. تو پتہ چلا کہ ان کی بیگم نے دیکھا، بولے یہ تمہارے ابو ہے، جہاد پہ گئے تھے، کئی سال بعد آئے. تو ماں نے ایسی تربیت کی اس اولاد کی، ایسی تربیت کی جو عالم اور مفتی بن کے نکلے بغیر باپ کے. کہتے ہیں نا بغیر باپ کے باپ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، اولاد بگڑ گئے. نہیں، غلط بات ہے. ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے فکر نہیں کی، ہم نے دنیا کو مقدم سمجھا، ہم نے اللہ کے ذات کو مقدم نہیں سمجھا، نبی کے دین کو مقدم نہیں سمجھا، اس کے طریقے کو ہم نے نہیں سمجھا. جب وہ طریقہ ہمارے اندر نہیں آئے گا تو ہم کیا اولاد کے اندر لائیں گے؟ ایک شخص تھا، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ، ایک ماں آئی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ گوڑ کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے بھائی؟ گوڑ کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا 3 دن کے بعد آنا. جب 3 دن کے بعد آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا آئندہ گوڑ مت کھانا. کھا کے یا رسول اللہ یہ بات تو پہلے بھی بتا سکتے تھے. انہوں نے فرمایا 3 دن پہلے میں بھی گڑ کھاتا تھا، تو جو چیز میں کرتا ہوں دوسروں کو نصیحت کیسے کر سکتا ہوں؟ جب ہم اپنے معاملات کو درست کریں گے، خواتین اپنے گھر میں بیٹھیں گی، اللہ کو یاد کریں گی، جو مصلی بچھائیں گی، اللہ کو مانگیں گی. جس قرآن کو ہم نے گلاس میں لپیٹ کے رکھا ہے، کئی سال ہو گئے اس کو مٹی اترتے ہوئے، مٹی جم گئی ہے، اس کو جب صاف کر کے روزانہ پڑھیں گے
تب اللہ کی رحمت اترے گی۔ کہتے ہیں کہ جس گھر پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس گھر پہ۔ تو ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے جوڑ رکھا، ہمیں پتہ چلے کہ جوڑ میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس باتوں کی فکر کرنی ہے ہم نے کہ بھائی ہم نے معاملات کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک جماعت دی ہے، اس جماعت کی فکر کرنی ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہماری جماعت کو پوری دنیا میں، پورے عالم میں پھیلا، پورے عالم میں پھیلا۔ جو خواتین ہمارے جو خاص جو مریدین ہیں، جو شورا کے لوگ ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، وہ بیچارے گھروں سے دور ہو کے دو دن تک گھر نہیں جاتے ہیں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، ان کے پیغامات کو اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ اجازت دیتی ہے۔ اگر وہ روکنا شروع کر دے تو کیسے ہوا کام؟ تو مقصد یہی ہے کہ اس جوڑ کا ہم اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے ذات کی فکر کریں کہ ہم نے کرنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، اور اس جماعت کو کیسے چلانا ہے، اور اللہ سے مانگیں۔ بغیر مانگے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے مانگنا شروع کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے، ہمارے جماعت کو پورے عالم میں پھیلا دے، پورے عالم میں، اور یہی چیز کام آئے گی قبر میں، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ نماز کا سوال، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رسول کون ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ کیا فرمائیں گے؟ رابعہ بصری کو فرمایا کہ تمہارا من ربو کا من رسولو کا۔ انہوں نے کہا کہ رابعہ بصری کو کہا کہ تم بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے؟ تو رابعہ بصری فرماتی ہے کہ 7 فٹ زمین کے اندر آ کے تم مجھے پوچھتا ہے اللہ کون ہے، جس کے لیے میں نے پوری زندگی گزار دی، جس کی یاد میں نے اپنے بال سفید کر دیے، اب 7 فٹ گھرے کے اندر تو پوچھے گا میرا اللہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا میرا اللہ کون ہے۔ یہ کون بولتی ہے؟ رابعہ بصری ایسی عورت تھی، یہ بھی عورت تھی، اللہ کے ولی، فرشتے لاجواب ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ انہوں نے کیسے جواب دیا، میں حیران ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رابعہ بصری جیسا بنا دے، اور اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ کا عاشق بنا دے۔ اور جب کیفیات بدلتی ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب انسان اللہ سے پیار کرتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ سے پیار نہ کرے، ایسے ہو نہیں سکتا اللہ آپ سے پیار نہ کرے۔ جب آپ اللہ سے پیار کریں گے اللہ آپ سے پیار کریں گے، اللہ ہمارے حالات کو، زندگی کو بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تو تھوڑا سا پڑھ کے دیکھ، تھوڑا فکر کر کے تو دیکھ، تھوڑی سی محنت کر کے دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے فکر کرنی ہے اپنی جماعت کی، اپنے لوگوں کی، اور عالم اسلام کی، جو ہمارے جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو دین سے غافل ہیں، ان کے لیے بھی فکر کرنی ہے۔ اور جب فکر کریں گے نا، جب کامیابی ہوگی، ہم پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم دعوت دیں گے تو ان کو بھی اثر ہوگا۔ تو اسی کی کوشش ہے، اسی کے لیے جوڑ تھا یہ فکر جو ہم نے آپ کو بتایا، اب سب عالم میں پھیلائیں۔ اور جو مریدین ہیں صرف شورا والے نہیں، ایک دوسرے مریدین خود فکر کریں۔ اگر آپ کی ایک دوست ہے یا آپ کی مریدین ہیں جو ذکر میں آئی ہے، دوسری دفعہ ذکر میں نہیں ہے، خود فون کریں۔ یہ صرف شورا والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ خود فون کر کے بہن آپ ذکر میں کیوں نہیں آئی، کیا ہو گیا آپ کو، کوئی پریشانی ہو گئی، آپ بیمار ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، اور سب خود ایک دوسرے کو پوچھیں۔ صرف شورا والے کیوں پوچھیں؟ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں آئیں، اور اگر کوئی پریشانی تو اللہ سے دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کی کرم آپ پہ اترے گا۔ آپ ایک بلوچ کو میں نے دیکھا، ایک بندے کا پاؤں کو پکڑ لیا، پاؤں پکڑ کے کہتا ہے کہ یار تم نماز کے لیے چلو۔ اس نے کہا بھائی تیرے میں نے کیا واسطہ؟ بولے کوئی واسطہ نہیں، کلمے کا واسطہ ہے یار، نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ وہ آخر اس کو دھتکارتا رہے، اتنی گر گراہٹ کی وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو گلے لگائے گا؟ جب اللہ کا بندہ اللہ کسی کو اس کو پہلے گلے لگائے گا جو کسی بھٹکے ہوئے کو لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے گلے لگائے گا۔ آپ اس کی فکر کریں، آپ خود فکر کریں کہ بہن ذکر میں نہیں آئے تو اس کو بولیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں آئے، انڈیویجول خود فون کریں، ایک دوسرے کو رابطہ رکھیں، کیوں آپ کی بہن ہے، جب بیعت کر لی وہ بہن ہو گئی آپ کی، جو بیعت کر لی وہ بھائی ہو گیا۔ ایک دوسرے کی فکر کریں اور سب کو دعوت دیں، محفل میں جڑیں، جب تک نہیں جڑیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اور وقت نکالیں گے اور اس چیز کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے،
اور اس محنت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، پورے عالم میں پھیلنے کی کوشش کریں گے. باقی ہم جب سب مل کے اللہ سے مانگیں گے تو قبولیت ہوگی. اللہ تعالیٰ سب باتیں ہمارے دلوں میں اتار دے اور اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دعا مانگ لیں. فساحل یا الہی کل صوم بحرمت سید برائے سواحل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، تیرے بارگاہ میں یا اللہ ہم نے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگا ہے. یا اللہ اپنے بارگاہ میں ہمارے دعا کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم نے چھوٹی سی جوڑ کی، یا اللہ اپنے فضل کرم سے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اس کے برکت سے ہمارے دلوں کو بدل دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، یا اللہ سیاہی آ گئی ہے، یا اللہ ہماری سیاہی کو یا اللہ بدل دے. یا اللہ بڑی زحمت میں پریشانی میں یا اللہ اس پریشانی کو ہماری بدل دے. یا رب العالمین یا اللہ دل کی گھبراہٹ کو یا اللہ سکون میں تبدیل کر دے. یا اللہ دل کی گھبراہٹ کو یا اللہ سکون میں تبدیل کر دے. یا اللہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی. یا اللہ ہم تو یہ دن کو رات کو ہر وقت تیری نافرمانی کرتے. یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اتنے افضل دن آ رہے. یا اللہ رمضان مبارک. یا اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو رحم کرتا رہا. یا اللہ تو کرم کرتا رہا. ہم تجھے ناراض کرتے رہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ دل سیاہ ہو چکے ہیں. یا اللہ کانوں میں یا اللہ دل سیاہ ہو چکے. یا اللہ کانوں میں گندگی ہو چکی. یا اللہ دلوں میں کھینچی ہو چکی. یا اللہ دماغ میں نتیجی ہو چکی. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. یا اللہ ہمارے ذہنوں کو بدل دے. یا اللہ ہمارے حالات کو ہمارے معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ فساحل یا الہی کل صوم بحرمت سیدنا ابرار السائل. الہی خلی محبوب ونفسی نائم وخلی مغلوب وهو غالب وتعطي خليل وباسطي كثير فالكافرين يا ستار أغفر ذنوبي كلها يا ستار يا غفار برحمتك يا رحمن. آمين يا رب العالمين.